کہ یہاں پہ سید غلام نبی شاہ صاحب نے جن لوگوں کو جلوس روکا تھا وہ چشمے فرق نے وہ نظارہ بھی دیکھا. ان کے ساتھ جو تھے دست و بازو جو تھے وہ اس مانسرا کے عظیم شخصیت تھے, اس علاقے کے روح روا تھے جس نے علماء کی قدر جگائی, جس نے گلی گلی کڑیے علماء کے لیے آواز اٹھائی, لوگوں کو ختم نبوت کی طرف بلایا, ناموس رسالت کی طرف بلایا, عظمت صحابہ کا مقدمہ لڑا. میری مراد مانسرا کی جانی پہچانی شخصیت, بے سر و سامانی کے عالم میں تحریک, اپنی ذات میں انجمن. حضرت مولانا قاری محمد افضل رحمہ اللہ تھے, آج قاری صاحب نہیں ہے لیکن قاری صاحب اپنے اولاد کو دے چکے ہیں. ان کی محنت بول رہی ہے, ہر جگہ بول رہی ہے, ہر جگہ بول رہی ہے, ہر گلی بول رہی ہے, ہر دریا بول رہی ہے, اور آج تو ان کی محنت یہ بات کرتی رہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے اس سال ہم نے سیرت کا جلسہ منعقد کیا ہے ہر سال منعقد کریں گے. وہ نوجوان ہیں, وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ادب بول رہی ہے, وہ لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادب لکھ رہی ہے, وہ کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ادب بول رہی ہے, وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تربیت قاری افضل نے کی ہے. میری مراد اس مجلس کے روح روا, آج کے اس مجلس کے بھولا حضرت مولانا سید عبداللہ صاحب ہیں, ان کی آمد سے قبل کھڑے ہو کر استقبال کیجئے, بتا دیجئے ہم مست ملنگ رہیں گے, ڈاکٹر تیرے سنگ رہیں گے, مست ملنگ رہیں گے, ڈاکٹر تیرے سنگ رہیں گے, مست ملنگ رہیں گے, ڈاکٹر تیرے سنگ رہیں گے. نعرہ تکبیر, تاج تخت تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. تشریف لا رہے ہیں مانسرا کے بہت ہی مہذب آواز, جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب, مرکزی رہنما سیرت کے میٹھی زندہ مانسرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. جس سہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی, قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی, اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی. اور دو لفظ ہیں خلاصہ ہے عرفان و آگہی, دو لفظ ہیں خلاصہ ہے عرفان و آگہی, وحدانیت خدا کی رسالت حضور کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی اس تقریب کے اور اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون کانفرنس کے مہمان خصوصی اسیر ختم نبوت, مجاہد ملت, مجاہد اسلام, تمام دینی تحریکوں کے سرخیل حضرت مجاہد اسلام غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی جانشین, میری مراد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جانشین استاد العلماء زینت المحدثین حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, اکابر علماء کرام, اور یہاں پنڈال میں تشریف فرما نماز عصر سے پہلے سے تشریف لائے ہوئے میرے غیور مسلمان دوستوں اور بھائیوں اور شمع ختم نبوت کے پروانوں, میں آپ حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات, ہم نے نماز عصر کا وقت دیا تھا, نماز عصر کے بعد کا
لیکن جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد آپ حضرات کی آمد ہو چکی تھی اور پنڈال جو ہے وہ آدھے سے زیادہ بھر چکا تھا. تب سے ابھی تک آپ حضرات تشریف فرما ہے. رات کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے اور میں کوئی مقرر یا خطیب بھی نہیں ہوں. میں صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا. اصل بیان اور خطاب جو ہے حضرت مفتی صاحب کا ہوگا. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سیرت طیبہ پر جو خوبصورت کانفرنس منعقد کی ہے ہماری عظیم سیرت کمیٹی نے، جس کو مرکزی سیرت کمیٹی کا عنوان دیا گیا ہے اور نام دیا گیا ہے. میرے وہ تمام دوست جنہوں نے آج کی اس تقریب کے سجانے میں گلی گلی، کریا کریا، محلہ محلہ، گھر گھر، پورے شہر کے اندر ایک محدود وقت کے اندر اپنی آواز پہنچا کر آج ہزاروں کی تعداد میں اس مجمع کو جمع کیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن ان سب حضرات کو بھی اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو یا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شفاعت نصیب فرما. سب کہیں آمین. ذرا اونچی آواز سے کہیں آمین. ذرا مجاہدوں کی طرح کہیں آمین. جزاکم اللہ. ہماری اس سیرت کمیٹی میں جن حضرات نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے ان میں جناب محترم مولانا قاری عبد المالک صاحب، جناب محترم حضرت قاضی حبیب الرحمان صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب، حضرت مولانا محمد زکریا داؤد صاحب، حضرت مولانا مفتی بلال احمد صدیقی صاحب، جناب مولانا حسین کفایت صاحب، جناب حضرت مفتی اخلاق حسین سواتی صاحب اور دیگر ہمارے بہت سارے نوجوان دوست جنہوں نے محلہ محلہ، قریہ قریہ، گلی گلی سیرت طیبہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ڈپٹی کمشنر مانسہرہ، ان کا خصوصی تعاون ہمارے ساتھ رہا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مانسہرہ، ایس ایچ او سٹی مانسہرہ ہم سے رابطے میں رہے اور انہوں نے اس پروگرام کے لیے سیکورٹی کے حوالے سے اور انتظامات کے حوالے سے بھرپور تعاون کیا. تمام الیکٹرانک میڈیا کے دوست، پرنٹ میڈیا کے دوست، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ حضرات، مانسہرہ کیمرہ سینٹر کے دوست، انجمن تاجران، مانسہرہ کے عہدیداران، جناب محمد شعیب صاحب، شاہد مقبول صاحب اور حاجی محمد حنیف صاحب اور دیگر جتنے حضرات نے تعاون کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح بیدڑا سے، دیپگراں سے انجمن تبلیغ قرآن و سنہ بیدڑا کی طرف سے ایک قافلہ آیا ہے. اسی طرح ادارت القرآن و سنہ کھواڑی اور منگلور کے جو حضرات ہیں وہ ایک بڑا قافلہ لے کے آئے ہیں یہاں پر. پیرکونڈ اور پانوں کی سیرت کمیٹیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. سیرت کمیٹی مانسہرہ شہر نے اور ڈب نمبر 8 سے، جلال آباد سے ختم نبوت یوتھ فورس کے ساتھیوں نے، ان حضرات نے قافلے کی صورت میں شرکت فرمائی ہے. بیلا مترائیاں سے ایک جلوس آیا ہے، دارا سے اور گنڈا اور کرکالہ سے، ان تمام علاقوں سے جو ہے وہ حضرات تشریف لائے ہیں. میں ان سب حضرات کا تہ دل سے اور ترنگڑی سے ایک بہت بڑا قافلہ مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں آیا ہے. ان تمام قافلوں اور جلوسوں کو یہاں پنڈال میں آمد پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں. اس سیرت کمیٹی کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیغام کو گھر گھر عام کرنا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی سیرت کا سب سے بڑا میسج آج کی اس کانفرنس کا خلاصہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے.
اور ہمارا تعلق، ہمارا دامن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، اس کے لیے ہم اپنی اس سیرت کی آواز کو انشاءاللہ العزیز گھر گھر تک پہنچائیں گے اور اس سیرت کمیٹی کے دائرہ کار کو وسیع بھی کریں گے۔ اس کے لیے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سیرت کمیٹی کے حوالے سے اپنی گفتگو میں خصوصی طور پر اس کے دائرہ کار اور اس کے آئندہ کے کام کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔